آج کے جو وقت ہے اس میں فیملی سسٹم بہت ڈسرپٹڈ ہے، ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں. تو یہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے ایک فیملی سسٹم کو، ایک شوہر کو اور ایک بیوی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا ان النساء شقائق الاقوام. خاتون جو ہوتی ہے، عورت، وہ قوم کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر، دوسرے حصے کے بغیر آبویس سی بات ہے، چاہے گھر ہو، معاشرہ ہو، کسی بھی چیز کی بقا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے. اگر آپ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا پہلا عنصر جو آپ کی زوج خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہمیں واضح طور پر ایسے ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ جناب خدیجہ کی زندگی کے ساتھ اچھے تھے، بلکہ جب وہ آپ کے درمیان نہیں تھی، ہمیں متعدد روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا، ان کے عزیز و اقربا، حتیٰ ان کی سہیلیاں اور ان کے قرابت دار جو رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ بھی بعد میں اسی طرح سے آپ حسن معاشرت یا صلہ رحمی کرتے رہے جیسے آپ اپنی زندہ موجود زوجات کے اہل خانہ اور ان کے قرابت داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ کرتے رہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کا حق دو. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد جب آپ نے فدق کو، جو یہودیوں کا ایک باغ تھا، اس کو آپ نے فتح کیا، تو آپ نے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بطور ہدیہ پیش کیا، فدیہ کیا، اور آپ نے یہ آیت پڑھی. تو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، مجھے کسی باغ یا کسی پراپرٹی کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جناب خدیجہ نے اپنی پوری زندگی، ازدواجی زندگی، میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جو ان کا مال تھا وہ پر اور میرے نیک مقصد پر قربان کرتی رہیں، ایثار کرتی رہیں. اور آج میرا فرض ہے کہ میں اس کا جواب، اس کا بدل جناب خدیجہ کو آخرت میں تو ہے لیکن دنیا میں بھی دوں. اور اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ وہ آتی ذی القربیٰ حقہ، کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو، تو سب سے پہلے حق جناب خدیجہ کا ہے. اور اے جان خدیجہ، اے فاطمہ الزہرا، آپ کے سوا کوئی اور یادگار خدیجہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اس لیے یہ فدق کا باغ میں آپ کو دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا کی ذات صرف زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی، اور بیٹیوں کو ان کا حق دینے کے لیے آپ یوں کہیں کہ حقوق نسواں کا سب سے پہلا علمبردار، جس نے خواتین کے حقوق کے لیے اقدامات کی، آواز نہیں اٹھائی، صرف اویئرنیس نہیں دی، صرف تقریریں نہیں کی، صرف لوگوں کو بتایا نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی زندگی ہر وقت، ہر جگہ، ہر مرحلے پر بہترین نمونہ عمل ملتی ہے. بے شک بے شک. یہ جو بہترین نمونہ بھی ہیں اور عمل سے بھی واضح ہے، یہ کچھ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کچھ ایسی سچویشنز جہاں پہ انہوں نے اپنی بہترین عمل سے جو ہے ایک مثال قائم کی، ایک شوہر کی بہترین مثال قائم کی. دیکھیں، ایک شوہر، پھر اس کے بعد ایک باپ، پھر اس کے بعد ایک لیڈر، پھر ایک آپ کے سوشولوجسٹ. ہر لحاظ سے بطور شوہر آپ کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ، جیسے ابھی آپ نے ذکر جناب خدیجہ کا کیا، تو میں ان کی بات کرتی چلوں کہ آپ نے فرمایا اینا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ کی مثال. اور آپ نے خواتین کے لیے قرآن نے، اللہ نے کیا کہا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، نا کہ ایک بچی کو کس سزا میں قتل کر دیتے ہو، کس گناہ پر اسے مار دیتے ہو. آپ میری بات سن رہے؟ جی جی میں سن رہا ہوں. جی. تو رسول خدا نے اس کے جواب میں اپنی بیٹی کو، قرآن ہی نے کہا کہ انا اعطینا کل کوثر. جب آپ کو ابتر کا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی نا کہ ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں. اللہ نے رسول خدا کو اولاد کیا دی؟
بیٹے دیے نہیں، بیٹی دی نا. تو یہاں پر بھی آپ نے اپنا عمل، اپنی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کا پورا کردار سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم آپ کو ایز اے لیڈر دیکھیں، سبحان اللہ، رسول خدا مدینے میں جو اپنی پہلی آپ کہیں کہ ایک حکومت یا ایک باقاعدہ ریاست بناتے ہیں، اس میں آپ خواتین کو صرف گھر کے اندر مضبوط نہیں کرتے. یعنی آپ کے صرف خطبات کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک اچھے شوہر بنو، میں ایک اچھا خانہ دار ہوں اس لیے میں خیر البشر ہوں. آپ نے جی صرف یہ نہیں کہا کہ اپنی داڑھی کو سنوارو تاکہ تمہاری زوجات تم سے محبت کریں. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ جب طلب معاش کے بعد تھکا ہارا گھر جائے تو وہ اپنی ساری خستگی اور تھکاوٹ لے کر جائے. آپ نے روایات میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کپڑے تحفے دیے اور فرمایا اچھا لباس پہن کر گھر میں داخل ہو تاکہ تمہاری زوجہ کا دل بھی تم سے راضی اور خوش ہو. خود کو معطر کرو، خوشبو لگاؤ، خضاب لگاؤ، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھو، خالی ہاتھ داخل مت ہو، تحفے اور تحائف لے کر جاؤ. تو یہ رسول خدا کی اپنی، آپ جو سرما لگاتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہر وقت مسواک ہوتا تھا، آپ ہمیشہ برائٹ کلرز پہنتے تھے. آپ سے جب کہا گیا کہ آپ یہ رنگ اپنے لیے خرید رہے تو آپ نے فرمایا کہ میں جوان ہوں اور اسلام بھی جوان ہے، اور ہمارے گھر میں جو زوجات، میری جو زوجہ ہے وہ صاحب دل ہے اور میں اس کے لیے سجنا سورنا پسند کرتا ہوں. سبحان تو اللہ. رسول نے خود بھی ایسا کیا اور دوسروں کو یہ سکھایا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک خاتون کو، ایک زوجہ کو، ایک بیوی یا بیٹی کو کیا مقام حاصل ہے اس پر بھی آپ نے، یعنی صرف گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ اچھے اچھے رہو، ایک اچھے پرووائڈر بنو، نہیں، ان کا معاشرے میں جو کردار ہے اس میں بھی معاون بنو.